واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحمید اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو سید الرسل، اشرف الانبیاء، خاتم الرسل، سیدنا و محبوبنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج 22 دسمبر ہے۔
اس کے بعد 25 دسمبر آنے والی ہے۔ 25 دسمبر کا دن یہ عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جسے عیسائی کرسمس ڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کو مناتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، یعنی اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ اور دین اسلام میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے کسی کو جنا ہے، یہ عقیدہ کفریہ ہے، کیونکہ اسلام کے مطابق اللہ ذوالجلال والاکرام کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ اخلاص میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کا اعلان کیا ہے کہ اے پیارے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد وہ ہستی ہے جو کسی کی محتاج نہ ہو، سارے اس کے محتاج ہوں، اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہم پلہ ہمسر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو سورہ اخلاص کی اس آیت میں لم یلد ولم یولد، اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہت سے لوگوں کا عقیدہ رد کیا ہے جو کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد سے عیسائیوں کا رد کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ لم یلد ولم یولد سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہودیوں کا رد کیا ہے جو کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ لم یلد ولم یولد سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے مشرکین مکہ کا رد کیا ہے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ لم یلد ولم یولد سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہندوؤں کا رد کیا ہے جو اللہ کی مخلوقات کو کروڑوں کی تعداد میں خدا تصور کرتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد سے اللہ نے ان مسلمانوں کے عقیدے کو بھی باطل قرار دیا ہے جو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ اور ائمہ اہل بیت اللہ کے جز ہیں، اللہ کے نور میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ اخلاص کے ذریعے اس عقیدے کو باطل قرار دیا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے سارے محتاج ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کسی کے محتاج نہیں ہے، جو محتاج ہوتا ہے اس کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ بڑھاپے کے اندر اس کا سہارا بنے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام تو صمد ہستی ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے اولاد کو جنا ہے، یہ اتنا عقیدہ باطل اور بڑا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، فرمایا یہ بات کہہ کے تم ایک بہت بڑی بات کو آئے ہو، انتہائی بھاری اور بری بات ہے جو تم نے یہ بات کہی کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے۔ اگر یہ بات
اللہ ذوالجلال والاکرام کے آسمان پہ رکھ دی جائے، زمین کو بتلا دی جائے، اگر یہ بات ان کو پتہ چل جائے تو فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، فرمایا اس بات کی وجہ سے آسمان قریب ہے کہ پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ جو ہیں یہ بھی آواز دیتے ہوئے گر جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کی اولاد بنا دی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں اس قدر یہ نظریہ غلط ہے کہ فرمایا اس بات سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ رحمان کی شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، اللہ ذوالجلال والاکرام دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے جو ان کے منہوں سے نکلا ہے اور یہ یقیناً جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی اولاد بنانا یہ ایسا کفریہ عقیدہ ہے کہ اگر اللہ چاہیں اس عقیدے کو، اس کی پہچان آسمان و زمین کو کروا دیں تو وہ بھی پھٹ جائیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام اس عقیدے کا قرآن میں رد بھی کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ ذوالجلال والاکرام صابر کتنے ہیں، کتنا برداشت کر رہے ہیں کہ لوگ اللہ کی اولاد بنا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص اللہ سے بڑھ کے صبر کرنے والا نہیں ہے، کہ لوگ اس کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، وہ لوگوں کی یہ باتیں سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اللہ کی اولاد بنا رہے ہیں۔ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا یعافیہم ویرزقہم، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو معاف بھی کر رہے ہیں اور ان کو رزق بھی دے رہے ہیں۔ اللہ نے رزق بند نہیں کیا کہ تم نے میری اولاد بنائی ہے تمہارا رزق بند ہے، تمہارے اوپر میرے عذاب مسلط ہو رہے ہیں۔ دیکھیں کتنے صبر والے ہیں اللہ، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن یہ سارے بدلے کل قیامت کے دن آسمان، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ زمین تبدیل کر دی جائے گی، نئی زمین آئے گی، اس پہ جب ہم کھڑے ہوں گے پھر وہاں پہ ان سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس عقیدے کا نظریہ رکھنے والے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے؟ فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تم غلو نہ کرو، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جو حق ہیں، جو باتیں باطل ہیں تم نے خود گھڑی ہیں وہ اللہ کے ذمے نہ لگاؤ۔ غلو کیا ہے؟ غلو افراط و تفرید کا نام ہے، اعتدال کی راہ سے نکلنا یہ غلو ہے۔ عیسائیوں کا غلو یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسائیوں کا افراط یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور یہودیوں کی تفریط یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں غلو کر رہے ہیں، اور اعتدال کی راہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ معبود نہیں ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ پر حق کہو، نہ حق باتیں نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ کون ہیں؟ فرمایا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ اس کا کلمہ ہیں، القاہا الی مریم جس کو اس رب نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا ہے، کیونکہ کلمے سے مراد یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کن کہہ کے پیدا کیا ہے، کیونکہ پیدائش جو ہوتی ہے نا وہ چار طرح سے ہے۔ سب سے پہلی پیدائش ہے آدم علیہ السلام کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام کی مختلف علاقوں سے زمین سے مٹی لی، سرخ رنگ کی، کالے رنگ کی، سفید رنگ کی، جو مٹی کے رنگ تھے اللہ نے وہ لیے، نرم جگہ سے بھی لی، سخت جگہ سے بھی لی۔ اسی لیے آج آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر کالے رنگ کے بھی ہیں، سفید رنگ کے بھی ہیں، اور گندمی رنگ کے بھی ہیں، سرخ رنگ کے بھی ہیں، سخت مزاج والے بھی ہیں، نرم مزاج والے بھی ہیں۔
یہ سارے اس مٹی کے رنگ ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ پیدائش کا دوسرا طریقہ ہے، ایک مٹی سے اور ایک آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کو، اور پھر ان دونوں سے کائنات میں بث منہما رجالا کثیرا ونساء، بہت سے مردوں کو اور عورتوں کو پھیلایا، مردوں عورتوں کو ان دونوں سے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تیسری تخلیق جو آج دنیا کے اندر موجود ہے، مرد اور عورت کے نطفے سے کائنات کے اندر انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور چوتھی تخلیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، جو بغیر باپ کے، بغیر نطفے کے، بغیر مٹی کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کن کہہ کے ان کو ان کی ماں کے رحم کے اندر پیدا کیا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کیا فرماتے ہیں؟ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا وہ کلمہ ہے جس کلمے کو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ روح جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں، روح الامین، اور روح کا لفظ جو ہے اللہ کی وحی پہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں روح سے مراد جو انسان کے نفس میں روح ڈالی جاتی ہے، یہاں پہ اللہ نے کیونکہ معجزانہ طریقے سے عقل کے بغیر، جہاں عقل کام نہیں کرتی تھی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس انداز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے اندر روح پھونکی، جس کو اپنی روح قرار دیا۔ جیسے اونٹنیاں تو ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن جو صالح علیہ السلام کے دور میں اللہ نے اونٹنی بنائی، معجزے کے طور پر عطا کی، اس کو اللہ نے ناقۃ اللہ کہا۔ دیکھیں نا، بیت اللہ ہے، سارے اللہ کے گھر ہیں، ایک خاص شرف ہے کہ بیت اللہ سب سے پہلا گھر جو مکہ کے اندر ہے، اس کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام میں جو روح پھونکی گئی، اس کو بھی اللہ نے اپنی روح قرار دیا، وگرنہ ہر جسم میں روح اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ تعظیماً اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی روح کو عظمت دینے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو عظمت دینے کے لیے روح منہ کہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسلہ، تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ عقیدہ بھی نہ رکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام تینوں میں سے ایک ہیں۔ انتہو، اس عقیدے سے بھی بعد آ جاؤ، یہ باز آنا خیر لکم، تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھو، انما اللہ الہ واحد، تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب کچھ اسی کی ملکیت ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، وکالت کے اعتبار سے اللہ ذوالجلال والاکرام، حفاظت کے اعتبار سے اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کافی ہے۔ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ اس لیے اہل کتاب اس عقیدے سے بعد آ جاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات حدیث قدسی کے اعتبار سے بیان کی ہے، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، کیونکہ انسان جب یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کی اولاد ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے برا کہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حدیث قدسی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اس نے مجھے جھٹلا دیا ہے، ولم یکن لہ ذالک، اس کی یہ شیان شان نہیں ہے کہ یہ اپنے رب کو، اپنے پیدا کرنے والے کو جھٹلائے، وشتمنی، اور ابن آدم نے مجھے گالیاں دی ہیں، ولم یکن لہ ذالک، اس کی یہ شیان شان نہیں ہے کہ یہ مجھے گالیاں دے۔ اس کا جھٹلانا کیا ہے کہ اس نے اللہ کو جھٹلایا ہے۔ اللہ کو کس انداز سے جھٹلا رہا ہے؟ یہ کہتا ہے لن یعیدنی کما بدانی، جس طرح اللہ نے مجھے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا نا، دوبارہ مجھے یہ دوبارہ یعنی اٹھا نہیں سکے گا، مجھے دوبارہ لوٹا نہیں سکے گا۔ حالانکہ اللہ ذوالجلال والاکرام تو وہ ذات ہیں کہ جس نے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا کریں۔ کیا ہم اس بات پہ قادر نہیں ہیں کہ اس کے یہ پورے، یہ جو آپ سٹیمپیں لگاتے ہیں بنانا، ہم اس کے یہ بھی دوبارہ بنا دیں؟ اللہ اس بات پہ بھی قادر ہیں۔ اور مشرکین مکہ آپ کے سامنے بوسیدہ ہڈیاں اٹھا کے آیا کرتے تھے۔ ایک مشرک آیا ہڈی کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے آپ علیہ السلام کے سامنے بوسیدہ ہڈی کو ریزہ ریزہ کر کے کہنے لگا، اے محمد تم کہتے ہو ان بوسیدہ ہڈیوں کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام سورہ یاسین میں فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، آج یہ ہمارے سامنے آ کے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے۔
کیونکہ انسان پر ایک وہ وقت آیا ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ قابل ذکر نہیں تھا، اس کا وجود تک نہیں تھا، ہم نے اس وقت اس کو بنا دیا، اب دوبارہ بنانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ جب ایک آئیڈیل یعنی کہ یہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں نمونہ لے کر اور وہ نمونہ دیتے ہیں، اب اس نمونے کے مطابق چیزیں بنانا آسان ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مشکل ہوتا تو پہلی دفعہ مجھ پر پیدا کرنا مشکل ہونا تھا، جب میں نے پہلی دفعہ انسان کو بنا دیا دوبارہ میرے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن یہ مجھے جھٹلا رہا ہے، باقی یہ مجھے گالیاں بھی دے رہا ہے۔ اس کی گالیاں کیا ہے؟ یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ نے اولاد بنا لی ہے، یہ کہنا یہ مجھے گالیاں دینا ہے۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، سب میرے محتاج ہیں، مجھے محتاجگی نہیں ہے، تو اس لیے مجھے اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لم الد ولم اولد، نہ میں نے کسی کو جنا ہے نہ میں جنا گیا ہوں۔ ولم یکن لی کفوا احد، یہ حدیث قدسی ہے، میرا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں یہ عقیدہ کفریہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اولاد بنا لی ہے۔ اس لیے اگر ہم غور کریں قرآن و حدیث کے دلائل کو پڑھیں تو پھر یہ عقیدہ واقعتاً غلو والا عقیدہ ہے، شرک کی طرف لے جانے والا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اگر مسلمانوں کے پاس یہ طاقت ہو کہ مسلمان واقعتاً حقیقتاً جہاد کر سکے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمانداروں کو قتال کرنے کا، جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئیے قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان سے بھی قتال کرو۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو جو لوگ حرام نہیں مانتے ان سے بھی کیا کرو؟ قتال کرو۔ ولا یدینون دین الحق، اور جو دین حق کو تسلیم نہیں کرتے اللہ فرماتے ان سے بھی قتال کرو۔ من الذین اوتوا الکتاب، یہ تینوں قسم کی جو باتیں اللہ نے کی ہیں، فرمایا ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ان سے قتال کرو اس وجہ سے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی حرام کردہ کو حرام تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے دین کو جو سچا دین ہے اس کو اختیار نہیں کرتے، ان سے قتال کرو۔ حتیٰ یعطوا الجزیہ، حتیٰ کہ یہ تمہارے ماتحت ہو کر رہیں اور یہ جزیہ دیں، ان یدم وہم صاغرون، اپنے ہاتھوں سے یہ جزیہ دے، ذلیل و خوار ہو کے رہے، تم ان کے اوپر حکومت کرو، تم ان کے غلام بن کے ان کے ماتحت ہو کر مسلمانوں زندگی بسر نہ کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے، پہلے اہل کتاب کا، پھر اگلے صفحے میں یعنی اگلی آیت میں یہ بات کہی، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ باتیں کر کے یہ ان لوگوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں جو اس سے پہلے جنہوں نے کفر کیا، جس طرح وہ کفریہ باتیں کرتے ہیں یہ بھی انہی کی طرح کفریہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں یہ عقیدہ رد کرنے کا حکم دیا، اس عقیدے کو اپنانے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس لحاظ سے مسلمانوں اس عقیدے کا انکار کرو، اس عقیدے کا کرسمس ڈے مبارک کہنے کی بجائے اس عقیدے کا انکار کرو کہ اللہ نے اولاد کو پیدا کیا ہے، اللہ والد ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں، یہ عقیدہ درست نہیں، اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام یہ بات پسند ہی نہیں کرتے کہ اس کے حصے بنائے جائیں، اس لیے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان لوگوں نے اللہ کے حصے بنا دیے ہیں، اس کے بندوں میں سے چن چن کے کہہ دیے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی، یہ عقیدہ بنا دیا۔ فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، یقیناً انسان واضح طور پر کفر کر رہا ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ تم ایک تو تمہارا یہ کفر ہے، تم نے میری اولاد بنا دی، پھر اولاد میں سے بھی دو کیٹیگریاں ہوتی ہیں، یا بیٹے ہوتے ہیں یا بیٹیاں ہوتی ہیں۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے یہ کیا کہ تم پسند یہ کرتے ہو کہ ہمارے بیٹے پیدا ہوں، اور تم نے اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا کے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کر لی،
اور اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو. ایک جگہ کا تل کا اذن قسمۃ ضیزہ، یہ بڑی عجیب و غریب تقسیم ہے. یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو، جو اللہ کے لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں نا، اگر انہیں کہا جائے نا تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو فرمایا ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، یہ غم سے بھرا ہوتا ہے، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اس بات پر کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. پھر اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کر رہے ہو. اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، وہ لڑکیاں، وہ بیٹیاں اگر ان کے آپس میں جھگڑے ہو جائیں تو وہ اپنی بات کو واضح نہیں کر سکتی، اور زیورات کے اندر وہ پلی ہوتی ہیں، بڑی عزت کے ساتھ ان کو پالا پوسا جاتا ہے. ان کی نسبت اللہ کی طرف، اور خود تم کہتے ہو بہادر بیٹے ہمارے لیے ہوں. اللہ فرماتے تل کا اذن قسمۃ ضیزہ، یہ بڑی عجیب و غریب تم نے تقسیم کی ہے کہ وجعلوا الملائکۃ الذین ہم عباد الرحمن اناسا، رحمان کے بندے یعنی فرشتوں کو تم نے منصب بنا دیا ہے. اشاہدوا خلقہم، کیا جب اللہ نے فرشتوں کو بنایا تھا یہ لوگ اس وقت پاس موجود تھے، حاضر تھے؟ فرمایا ستکتب شہادتہم، اگر یہ حاضر تھے یہ حاضری تو ان قریب لکھ لی جائے گی. اگر یہ کہتے ہم حاضر تھے یہ حاضری لکھ لی جائے گی. اور فرمایا ویسألون، یہ عقیدہ اپنانے والے لوگ ان سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کی اولاد کیوں بنائی تھی. تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، یہ 25 دسمبر کا دن اگر عیسائی مناتے ہیں تو یہ کس لیے مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی، تو اس بنا پر وہ یہ دن مناتے ہیں. عید کا دن ان کا ہے، کیونکہ کرسمس جو ہے نا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کا اجتماع، یہ کرسمس ہے. تو ہم جب اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بات ہوتی نا، پھر خیر تھی. پھر یہ تھا کہ ہم یہ تو مان لیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، وہ اگلی بات ہے کہ اس کو عید کہنا چاہیے کہ نہیں، وہ ہمارا اختلافی مسئلہ الگ ہے. پھر ہمارا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں ہم اس لیے خوشی کر رہے ہیں. لیکن اگلی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے. یہ عقیدہ ہے ان کا، اور اس کو اسلام نے کفری عقیدہ قرار دیا ہے، اور ان کو بھی روکا ہے کہ اے اہل کتاب اس عقیدے سے باز آ جاؤ. کیونکہ ہم بھی ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ اپناؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے روح ہیں، اللہ کے کلمے ہیں. اس کے ساتھ جنت ملے گی اگر ہم یہ عقیدہ اپنائیں گے. حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہ عقیدہ دیا ہے. حضرت عبادہ بن صامت حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس بات کی گواہی دی اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وَابْنُ أَمَتِهِ، اور اس کی بندی کے بیٹے ہیں، وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے روح ہیں. جس نے یہ عقیدہ رکھا اور اس کے ساتھ والجنت والنار حق، یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے، اللہ نے آگ کو بنایا ہے، جنت اور آگ کا بنانا حق ہے. جس نے یہ ساری گواہیاں دے دی، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اس کے عمل جیسے بھی ہوں اللہ ذوالجلال والاکرام اس شخص کو جنت کے اندر داخل کریں گے. آپ اندازہ لگائیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ اسلام نے دیا ہے. ہم بھی عیسائیوں کو یہ دعوت دیتے ہیں تم بھی اس عقیدے کو اپناؤ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول یہ تسلیم کرو. اگر تمہاری عام عید ہوتی تو چلو ہمارا کوئی اختلاف نہ ہوتا، لیکن اصل اختلاف تمہارا اور ہمارا اس بات پہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ نہیں ہیں، وہ تینوں میں سے تیسرے نہیں ہیں. یہ عقیدہ تمہاری بائبل میں بھی نہیں ہے، یہ تم نے خود گھڑا ہے. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ تورات و انجیل زبور یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، ان میں تم نے تحریفات کی ہے. ایک قرآن ہے جو ان کتابوں کے اندر تحریفات ہوئی ہیں، ان کے اوپر اس قرآن کی ایک صفت ہے مہیمنن، یہ نگران بن کے آیا ہے.
اس کتاب نے بتلایا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ کہ یہ اپنی کتابوں کو تبدیل کرنے والے ہیں، انہوں نے کلمات کو تبدیل کیا ہے، انہوں نے کتابوں میں تحریف کی ہے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اصل کتابوں کو غائب کر دیا، اور جو ان کے پاس ہیں وہ بھی تحریف شدہ ہیں، ترجمے بھی غلط کیے گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آج تک اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، نہ تورات کی حفاظت کا ذمہ لیا، نہ انجیل کی حفاظت کا ذمہ لیا، نہ زبور کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا۔ ایک کتاب ہے قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور وہ کتاب آج بھی محفوظ ہے۔ ان کتابوں کی حفاظت لگائی گئی تھی ان کے علماء کے سپرد، ان کے سپرد کی گئی تھی کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، ان سے مطالبہ کیا گیا تھا اللہ کی کتاب کی حفاظت کا، لیکن وہ حفاظت نہیں کر سکے۔ لیکن قرآن کی حفاظت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ، کہ ہم اس ذکر کو اتارنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کتاب نے بتلایا کہ یہودیوں کے، عیسائیوں کے یہ عقائد ہیں، نظریات ہیں کہ انہوں نے کتابوں کو بھی تبدیل کیا ہے، اور انہوں نے عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے، اور قرآن نے بتلایا کہ ان کا یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، یہ 25 دسمبر مناتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن جو 25 دسمبر ہے نا، اگر ہم دلائل کی روح سے دیکھیں، حقیقت پہ دیکھیں، یہ 25 دسمبر میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے بھی، کیونکہ قرآن مہیمن کتاب ہے، قرآن کریم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا تھا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ آپ یہ کھجور کا جو تنا ہے نا اس کو ہلائیے، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں گرائے گا۔ یعنی وہ کھجوروں کے پیدا ہونے کا وقت ہے جس وقت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تو وہ دسمبر کا مہینہ نہیں بنتا۔ تو اس لحاظ سے دسمبر کا مہینہ نہیں، وہ ان کی کتابوں پہ غور کرے، وہاں سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ 25 دسمبر یعنی کہ بنتا ہو۔ ان کے اپنے پادریوں نے بھی اس چیز کا انکار کیا ہے، بلکہ تحسین گل، یہ باہر ملک کا کوئی شخص ہے، اس نے بھی اس کو 25 دسمبر کو یہ جشن وغیرہ کیا جاتا ہے نا، اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ جیسے نبی اسلام کی پیدائش کے دن ہم بھی مسلمان بھی جشن کرتے ہیں نا، اور آپ کی پیدائش میں اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ کو آپ کی پیدائش ہوئی، مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ یہ انشاءاللہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا اس وقت زندگی رہی تو انشاءاللہ اس پہ بیان ہوگا۔ بہرحال مسلمان 9 کو بھی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور راج کول بھی 9 کی پیدائش کا ہے، 8 کا بھی کول ہے، اسی طرح اس کے علاوہ 17 کا بھی کول ہے، حتیٰ کہ پیر عبد القادر جیلانی تو 10 محرم کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، محرم کہیں تو مہینے کو بھی اختلاف پڑ گیا، لیکن جو ہمارا مذہب ہے، جو بات پایا ثبوت تک پہنچتی ہے، وہ کیا ہے؟ نبی اسلام کی پیدائش سوموار کے دن ہوئی ہے، اس پہ اتفاق ہے نا، صحیح حدیث سے ثابت ہے، نبی اسلام کی پیدائش سوموار کے دن ہوئی ہے، تو اس میں سب کا اتفاق ہے۔ لیکن عیسائی یہ نہیں بتلا سکتے عیسیٰ علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے، وہ صحیح تاریخ کیا تھی، ان کے اندر بھی الجھاؤ ہے، یہ سارے نہیں مانتے۔ جس طرح ہمارے میں نبی علیہ السلام کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، ان میں بھی اختلاف ہے، تو وہ اس بات پہ متفق نہیں ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں جو اس کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بڑا دن جو ہے نا، یہ اس کا آغاز 325 عیسوی میں ہوا تھا، بڑا دن جس کو 25 دسمبر کہتے ہیں، منانے والا سلسلہ، کیونکہ یہ ان کا بھی مذہبی دن نہیں ہے۔ دیکھو نا، مذہب تب بنتا ہے جب اس مذہب کے بانی یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کا دن مناتے ہوں، ان کے حواری مناتے ہوں، ان کے پیروکار مناتے ہوں۔ شروع میں کسی نے نہیں منایا، اس لیے لکھنے والوں نے خود لکھا ہے کہ 325 عیسوی میں یہ جا کے دن منایا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، عیسائیوں کے اندر بھی اختلاف ہے، تو آپ مسلمان جب ان کو اس بات پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں نا، تو پیچھے آپ نے دلائل سن لیے ہیں کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو اگر مسلمان ان کو مبارکباد پیش کرتا ہے تو کیا یہ مسلمان کا حق بنتا ہے؟ بالکل نہیں بنتا، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام تو ایمان والوں کی یہ خوبیاں بیان کرتے ہیں، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ مسلمان جب باطل کے پاس سے گزرتے ہیں نا تو بڑے آرام سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس باطل پہ حاضری نہیں دیتے،
اس باطل کے اندر یہ کفار کی یہ مجلسیں، ان کی عیدیں بھی شامل ہیں کہ ان کی مجلسوں میں بھی نہیں جاتے اور ان کی عیدوں کے اندر شمولیت اختیار نہیں کرتے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، مسلمان یہ گانے بجانے کی اور اس طرح غیبت یا بدکاری کی محفلوں کو اٹینڈ نہیں کرتے، ظلم و زیادتی کی محفلوں کو اٹینڈ نہیں کرتے، کفار کے جشن اٹینڈ نہیں کرتے، اس پہ ان کو مبارکیں پیش نہیں کرتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے نا وہ انہی میں سے ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نہ ہی ان کو مبارک دو، نہ ان کی محفلوں میں جا کے کیک کاٹو، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگ جو کفار ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کو اپنے عہدوں پہ فائز نہ کیا کرو، ورنہ آپ دیکھ لیں کیا حالات بنے جا رہے ہیں پاکستان کے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تو اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں یہاں تک ہماری رہنمائی کر دی کہ لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، کہ تم یہودی عیسائیوں سے سلام میں بھی پہل نہ کیا کرو۔ سلام ایک تحفہ ہے، سلام کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ فرمایا کہ یہ تحفہ تم دینے میں آغاز نہ کرو، تم سلامتی نہ بھیجو۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ، راستے میں جا رہے ہو، آگے سے یہود و نصارہ آ رہے ہیں، فَاسْتَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، ان کو تنگ راستے کی طرف مجبور کرو۔ یہ نہیں کہ وہ آ رہے ہیں تم ان کو پروٹوکول دینا شروع کر دو کہ آئیں جی آئیں تشریف لائیں، نہیں، تم نے ان کو مجبور کرنا ہے، سائڈوں پہ ہو کے وہ چلے، تم ذرا صحیح انداز سے چلو۔ یعنی ان کو پروٹوکول دینے سے بھی نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، الا یہ کہ وہ حلیف ہوں، ان کے ساتھ معاہدے قائم ہوں، سفیر بن کے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ پر آیات نازل کر کے آپ کی رہنمائی کی، آپ نے آگے امت کی رہنمائی کی۔ اس لیے فرمایا ایمان والو لا تتخذوا بطانہ، رازدار تم کسی کو نہ بناؤ اپنوں کے علاوہ، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنوں کے علاوہ، اپنوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کو رازدار نہ بناؤ، اس لیے کہ لا یعلونکم خبالا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے، یہ نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے۔ سب نے دیکھ لیا ہے کہ کیا ہوا ہے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ فلسطین کے اندر۔ یہ یہود کرنے والے ہیں مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں، انہوں نے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، تمہاری عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ بچوں کو بھی نہیں مارنا، قتل کرنا، اور عورتوں کو اور خواتین کو بھی قتل نہیں کرنا۔ تو اسلام تو یہ سکھاتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ظالموں نے؟ تو اللہ فرماتے ہیں لا یعلونکم خبالا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کمیاں نہیں کرتے۔ ودوا ما عنتم، یہ ان کی تو خواہشیں یہ ہیں کہ مسلمانوں تم کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی میں پڑے رہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے فرمایا بغض نکل چکا ہے، ان کے منہوں سے بغض ثابت ہو چکا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، تمہارے خلاف اور مسلمانوں ان کے سینوں کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بہت بڑی ہیں۔ وَبَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، اگر تم سمجھدار ہو نا، اور مسلمانوں ہم نے تمہارے سامنے کھول کھول کر آیات بیان کر دی ہیں۔ پھر واضح کہہ دیا ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودی عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی گئی کہ آپ اہل ہیرا جو مقام ہے وہاں کا ایک کرسچن ہے، عیسائی ہے، آپ اس نوجوان کو کاتب رکھ لیں، وہ رازدار ہے، اس کو آپ کاتب رکھ لیں۔ تو کہنے لگے کہ میں اس کو کاتب اپنا سیکٹری رکھ لوں، اگر میں اس کو رکھتا ہوں مسلمانوں کو چھوڑ کر تو پھر تو میں نے رازدار ان میں سے بنا لیا، اور اللہ نے تو روکا ہے ایمان والو لا تتخذوا، اے ایمان والو تم لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنوں کو چھوڑ کر ان کے رازدار نہ بناؤ، تو میں ان کا سیکٹری رکھ لوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ یعنی حضرت عمر نے واضح طور پر انکار کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے عہدوں کے اوپر مسلمانوں کو لے کر آئیں اور ان لوگوں کو سائڈ پر کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسی لیے مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے جب کسی عیسائی کو دیکھتے نا، احمد بن حنبل رحمہ اللہ طبقات الحنابلہ کے اندر یہ بات موجود ہے، جب کسی عیسائی کو دیکھتے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے۔ انہیں کہا گیا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے لا اقدرو، میں اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ میں اس شخص کو دیکھوں جس نے اللہ کی ذات کے اوپر افطرا اور جھوٹ باندھا ہے، میں اس شخص کو ان آنکھوں سے کیسے دیکھوں جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے؟ اور اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مجھ پہ جھوٹ باندھے؟ انہوں نے اللہ کی اولادیں بنائی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ کفار کی عید میں جانا، عید میں ان کو مبارکباد پیش کرنا کیسا ہے؟
کہنے لگے اگر کوئی شخص صلیب کے آگے سجدہ کرے اور تم اس کو مبارکباد پیش کرو، یہ جائز ہے؟ نہیں نا جائز۔ اس طرح ان کی عیدوں میں شامل ہونا اور عیدوں کی مبارکیں دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلاف نے ہمیں روکا ہے اور ہم ان کی محفلوں میں جا کے کیک کاٹتے ہیں۔ ہم کس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ تمہارا جو عقیدہ ہے اللہ کی اولاد ہے وہ صحیح ہے؟ ہم کیا عقیدہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ واقعتاً جو اللہ نے اس کی سختیاں بیان کی ہیں اس کا مصداق ہم بھی ان کی محفلوں میں شامل ہو کے بن جائیں؟ ان آیات کا مصداق ہم بھی بنیں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں اس چیز سے بچنا ہوگا، یقین جانیے بچنا ہوگا، وگرنہ آج کہا جاتا جی رواداری ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، رواداری یہ مذہب کے متحد ہے، اگر مذہب کے تصادم ہے پھر یہ رواداری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عید الفطر ہے، عید الفطر میں روزے ہم چھوڑتے ہیں، آگے عید الفطر مناتے ہیں۔ اگر کوئی عیسائی کو ہمیں مبارکباد دے اور کہے جی اسی تو تانوں مبارکباد دیندے ہیں، تسی کیوں نہیں دیتے؟ اب عید الفطر تو روزوں کے چھوڑنے میں روزے وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جہاں ان کا اسلام کے خلاف معاملہ ہے، مثلا عید الاضحیٰ ہے، اس میں ہم قربانیاں کرتے ہیں، آپ ان کے مذہبی پیشوا ثابت کریں، وہ آ کے کہتے ہوں گی آپ نے جو قربانی دی ہے اس کا گوشت مجھے بھی دیں۔ کوئی جیسے ہم علماء ادھر دین کے ہیں، ان کے بھی پادری ہیں، وہ آپ کو کہتے ہوں کہ عید الاضحیٰ کی قربانی آپ کو مبارک ہو، وہ نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک قربانی دے چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک قربانی دے چکے ہیں، ان کے بعد کوئی قربانی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے وہ آپ کا وہ گوشت نہیں لیں گے۔ باقی عام پھرتے ٹرتے تو مسلمان بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں، یہ مثال نہیں ہے، یعنی ان کے مذہبی پیشوا، تو اس لحاظ سے رواداری اسلام مذہب کے متحد ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے جو مذہب ہے اس کو اپنائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہاں تک ان کی مخالفت کا حکم دیا، فرمایا یہ یہودی جو ہیں یہ اپنی داڑیاں نہیں رنگتے، تم داڑیاں رنگا کرو۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کی مخالفتیں کر رہے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے، مبارکباد نہیں کہنی، آپ نے اس عقیدے کا برہم اعلان کرنا ہے کہ بھائی یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، ان کو وعظ و نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں، یہ بات ضرور کہیں، لیکن ان کی عیدوں میں شامل ہونا، مبارکباد پیش کرنا، کیک کی محفلوں میں جانا، ان کو اس موقع پہ گفٹ دینا، یہ مسلمانوں کی شایان شان نہیں ہے۔ اس عقیدے سے ان کو بچائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو وعظ و نصیحت کر لیں، لیکن شمولیت اختیار نہ کریں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے اور آپ کو صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کی محبتیں ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور جو اسلام کے دشمن ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو ہدایت عطا فرمائے، وگرنہ وہی جو دعا نبی الاسلام کیا کرتے تھے، اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک، وہ دعائیں آج ہماری بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔